अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं सयाल और आप देख रहे हैं इस्लामाबाद न्यूज़। आज हम आपको लेके आए हैं इस्लामाबाद के सरीना होटल में, जहां पर आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और सिक्किड हॉस्पिटल, जो कि दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, कनाडा का ये हॉस्पिटल है, उसके इश्तराक दोनों के इश्तराक के साथ जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए न्यूट्रिशन का एक ऑनलाइन कोर्स का आगाज़ किया गया है। और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इसकी जो है वो प्रोग्राम को उसका वो इनेकाद किया जाएगा। एक्चुअली ये प्रोग्राम ऑनलाइन है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल इसको ऑनलाइन जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी प्रोग्राम को हम इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कनाडा से आए हुए एक्सपर्ट्स हैं, उनकी वो गुफ्तगू भी दिखाएंगे। इसके साथ साथ जो हमारे न्यूट्रिशन के हवाले से जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात भी करेंगे। और मोस्ट स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स, जिनके ऊपर पाकिस्तान में बात नहीं की जाती, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग क्यों ज़रूरी है। बच्चे के पैदा होने के साथ ही एक सिंपल टेस्ट किया जाता है जिससे डिफ़ाइन किया जा सकता है क्या इस बच्चे में किसी किस्म के कोई मौरूसी मर्ज़ तो नहीं है। तो उस टेस्टिंग की पाकिस्तान में क्यों ज़रूरत है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो देखते रहिए इस्लामाबाद न्यूज़। High Commission of Canada and Pakistan for his closing remarks. For today's Ignite Symposium on National Online Education for Health Professionals, and to celebrate the launch of the online nutrition courses that are aimed at enhancing the knowledge of health professionals across Pakistan. These courses mark an important milestone for the Canada-supported Increased Gains in Nutrition project, which is a multi-country initiative being implemented in Ghana, Malawi, and launched here in Pakistan last December. The project's primary aim is to improve nutrition for the poorest and most marginalized groups, especially women, adolescent girls, and children, a need that is both urgent and essential. Absolutely on the top of the political agenda, and not lip service to childhood undernutrition, really as a priority in our national development targets. The second key finding is not a big surprise, and that tells you that childhood undernutrition is very closely correlated with maternal undernutrition in all its manifestations. And what do I mean by this? So maternal malnutrition is not as evident as childhood malnutrition. You can look at a child who's wasted, you can look at a child who's stunted, and you could recognize that this child is a little different from others. But maternal undernutrition, which is generally manifested by less than optimal stature, height, and anemia or micronutrient deficiency, are generally not apparent until you clinically examine the woman in detail. So that's one of the reasons why people have not focused on this for a very long period of time, not just in Pakistan, in many low and middle income countries. Will you please tell me what is the role of nutrition in human being health? Nutrition is foundational to human health. It's important for growth and development. It's important for health and well-being. And you know what? Health professionals can play a really important role in helping with nutrition of populations and individuals, whether it's in the community or whether it's in a hospital setting. What is the benefit for the health professional introduced by the SickKids Hospital and Aga Khan University? Yeah, so health professionals who take this course are going to enhance their knowledge on nutrition generally. And that's important because no matter who you meet, any patient will benefit from an assessment on nutrition and some promotion on nutrition. So it really applies to all health workers no matter where they find themselves. There is no facility available for the metabolic disorders babies in Pakistan, and SickKids pioneer in that field. Will you suggest any kind of help needed in Pakistan in this specific field? That's a great question, and it sounds like it's an important need. That's something that I would have to talk about with my colleagues. Second phase of this, my question is that in Canada you have newborn screening, but in Pakistan there is no newborn screening, and you have to wait 1, 2, 3, 4 days. After that you will find, if you struggle, then you will find that you have a metabolic defect.
and the newborn screening is the cure for this loss. केस बेस्ड कोर्स हो जो ये लोग एक्सेस कर सकें, और ये मतलब ऑनलाइन है, कहीं से भी कोई भी एक्सेस कर सकता है, और इंशाल्लाह इसका फ़ायदा जो है वो जनरल पब्लिक को ही होगा, क्योंकि जब ये सारे जो न्यूट्रिशन के प्रिंसिपल्स हैं और न्यूट्रिशन की जो एप्लीकेशंस हैं असेसमेंट के ऊपर हैं, वो जब हेल्थ प्रोफेशनल्स अब्जॉर्व करेंगे ऑब्वियसली उसका फ़ायदा पब्लिक को ही होगा। इसको शॉर्ट कोर्सेज रखेंगे या फ्यूचर में इसको एक्सपेंड करने का भी कोई प्लान है? इसके अंदर ये जो पूरा कोर्स है इट्स बेस्ड ऑन 6 शॉर्ट कोर्सेज जी, तो वो 6 शॉर्ट कोर्सेज हैं, किसी का दिल करे वो बेशक एक कोर्स करे, दिल करे सारी 6 कोर्सेज कर लें। फ़िलहाल तो हमारा यही प्लान है। 3 कोर्सेज हमने अभी शॉर्ट कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं, 3 शॉर्ट कोर्सेज जो हैं वो अगले 3 महीने में इंशाल्लाह लॉन्च हो जाएंगे। इस प्रोग्राम की कोई इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन भी है? इसकी जी अभी फ़िलहाल एक्रेडिटेशन जो है वो ये है कि बिकॉज़ ये पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है और पाकिस्तानी कोर्स है, तो इनका जो जिस प्लेटफॉर्म पे ये लॉन्च हो रहा है वो WCA का प्लेटफॉर्म है, और उनकी ऑलरेडी MOUs हैं विद पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल, पाकिस्तान मिडवाइफ्स एसोसिएशन। तो उन काउंसिल्स के जो मेम्बरान हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, और फिर सर्टिफिकेट मिलेगा जिस पे लोगो लगा होगा उनके अपने काउंसिल या एसोसिएशन का। ये जॉइंट वेंचर है आगा खान यूनिवर्सिटी का, तो आगा खान यूनिवर्सिटी इसको एक्रीडेट क्यों नहीं कर रही? क्योंकि बस वो जी जो यूनिवर्सिटी कोर्सेज़ होते हैं उनकी एक्रेडिटेशन जो होती है वो कोर्सेज़ बड़े डिटेल्ड होते हैं, बहुत लंबे कोर्सेज़ होने होते हैं, उनके एक सर्टेन नंबर ऑफ़ आवर्स हैं। जैसे हमने बताया हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास इतना टाइम नहीं होता है, इन कोर्सेज़ को हमने छोटा रखा हुआ है, काफ़ी कंसाइज रखा है, तो ये AKU की एक्रेडिटेशन के आवर्स में नहीं। ये बताइएगा ये आगा खान यूनिवर्सिटी और SickKids हॉस्पिटल की तरफ से जो प्रोग्राम का इनका किया जा रहा है तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, आप जनरल पब्लिक को क्या आई थिंक पाकिस्तान का जो मेजर मसला है वो मैल न्यूट्रिशन है, और मैल न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो मदर हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, फिर चाइल्ड हेल्थ बहुत इफेक्टिव है, जिसमें स्टंटिंग और जो है वेस्टिंग वो आप देखें वो उसके बहुत ज़्यादा जो है परसेंटेज बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, जिसकी मेन जो वजह है वो अनअवेयरनेस है, काउंसलिंग ना होना है, न्यूट्रिशन के बारे में ना पता होना है। तो आई थिंक ये बहुत बेसिक लेवल पे इनिशिएटिव है और ये सोल्यूशन है। इससे ना सिर्फ आम आवाम को फ़ायदा होगा, स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा ले सकते हैं, बल्कि प्रोफेशनल्स भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म पाकिस्तान में बहुत नई चीज़ है, इवन जो पीडियाट्रिशियन हैं मोस्टली वो उन्होंने नाम तो सुना होगा लेकिन उसको ट्रीट कैसे करना तो नहीं जानते। नंबर 1 तो उसको रूल आउट करने के लिए पाकिस्तान में कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और अगर रूल आउट हो जाता है तो फिर उसका जो भी उसका सारा वो उसको मैनेज करना है वो न्यूट्रिशनल में करना है। तो पाकिस्तान में इसके ऊपर कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है? आई थिंक न्यूट्रिशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको प्रिवेंशन भी देता है और क्योर भी देता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की आपने बात की है तो उसमें इनबर्न एरर की बात की है, वो सारे अगर आप देखें जो हमारी जो मैटरनल हेल्थ है ना वो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर माँ सेहतमंद होगी तो बच्चा सेहतमंद होगा। तो इन सारी चीज़ों को अर्लियर जो फेस होते हैं मैटरनिटी के, प्रेगनेंसी के, उसमें हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अच्छी न्यूट्रिशन के ज़रिए, अवेयरनेस के ज़रिए। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स जो हम फेस करने पड़ते हैं, जैसे पॉलीसिस। तो ये कब से शुरू करना है? प्री कंसेप्शन न्यूट्रिशन का तो कंसेप्ट पूरी दुनिया में प्री कंसेप्शन न्यूट्रिशन पे काम किया जाता है, क्योंकि अगर माँ पहले हेल्दी होगी तो बच्चा जो है वो लो बर्थ रेट से बच सकता है, और लो बर्थ रेट बच्चे ही इन सारी प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं जिसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम देखते हैं। अगर इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, कपल्स जो हैं वो म्यूटेशन पाती है उनमें और वो जाके मेजर हो जाता है, तो उसका सोल्यूशन तो ये नहीं होगा जो आप बता रही हैं, उसको रूल आउट करने के लिए टेस्टिंग की फैसिलिटी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। मैं जो आपको बता रही हूँ प्रिवेंशन बता रही हूँ कि मैं ऐसे आपको बात कर रही हूँ कि ये चीज़ हुई ना, ठीक है, ये होता तो तभी है कि अगर आप इनिशियल लेवल पे केयर नहीं करते। अगर एक चीज़ हो जाती है तो डेफिनेटली अगर आप बेसिक लेवल देखें जो पॉवर्टी का रेट है और जिस तरह से हमारे यहाँ तो विटामिन D की भी फैसिलिटी नहीं है, काम डेफिनेटली नहीं है, और मैं कहूँगी ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कोर्स में इनरोल करना चाहिए, और ये अवेयरनेस होगी तो लोग अवेयर होंगे और अपने न्यूट्रिशन स्टेटस पे काम करेंगे। मसले का हल जो है वो सिर्फ अवेयरनेस है, यहीं से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। फाइनल क्वेश्चन है कि अगले 30 से 40 साल में हमें किस किस्म के हेल्थ के चैलेंज से निपटना है, इसके लिए न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग जो है वो बेहतरीन टूल साबित हो सकती है, जो बताएगी कि आपके बच्चों में किस तरह की प्रॉब्लम आगे 30 से 40 साल बाद होंगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट और यूनिसेफ और यूनाइटेड नेशन को क्या इसके ऊपर कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए? आप क्या समझती हैं कि न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग पाकिस्तान में स्टार्ट की है? देखिए, न्यू बर्न स्क्रीनिंग जो है ये बहुत ब्रॉड एक टॉपिक है, इस पर मुख्तलिफ लेवल्स पे बात हो सकती है, लेकिन इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। इनिशिएटिव जो है लिया जा चुका है, मैटरनल हेल्थ पे जो काम शुरू हुआ है ना ये उसी की तरफ है।
I think it's a big hand to all of the guys, SickKids, Center of Global Health and Aga Khan University. और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी इसके साथ कोऑपरेट कर रही हैं, तो इंशाल्लाह चेंज आएगा. थैंक यू. वेलकम. यूनिवर्सिटी और सिक्किड हॉस्पिटल की जानब से ऑनलाइन एक न्यूट्रिशन का कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया पाकिस्तान में. इसके क्या बेनिफिट्स, आम जनरल पब्लिक को क्या बेनिफिट्स हैं और हेल्थ के प्रोफेशनल जो हैं उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं? अच्छा जी, तो पहली बात तो ये कि ऑनलाइन कोर्स जो है वो हेल्थ प्रोफेशनल सबके लिए अवेलेबल है. ऑनलाइन है, फ्रीली एक्सेसिबल है और ऑफलाइन डाउनलोड भी हो जाता है. सो एक्सपेक्टेड यही है कि इससे मुख्तलिफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, मिडवाइव्स हों या कोई भी एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हों, उनको न्यूट्रिशन के बारे में उसको सही से डायग्नोज करने में, माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन को ठीक तरह से डायग्नोज और मैनेज करने में मदद मिलेगी. For the promotion of nutrition overall in Pakistan, actually one part of this nutrition coverage is nutrition education, which will be fulfilled with this online courses, and I hope the online courses with respect to MNCH, child health, neonatal health and maternal nutrition, یہ ایک ہیومن نیوٹریشن اور ڈائٹیٹکس گریجویٹس کو پرووک کرے گا کہ وہ کمیونٹی بیسڈ پبلک ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے کس طرح سے نیوٹریشن کو ہر ایک گھر کی دہلیز تک لے جا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے جو یہ آن لائن کورسز ہیں دیٹ وڈ بی لرنڈ بائی health workers as well as paramedics as well as doctors. But the point of concern with respect to dissemination to common people from public health point of view, this would be the responsibility of every person that could disseminate the awareness with respect to nutrition. تو نیوٹریشن کا جو لیسن ہے وہ گھر گھر تک پہنچے گا اور اس میں جو ہمارے پروفیشنلز ہیں وہ اس کو ان ایک کامن پیپل تک پہنچانے کے لیے رول پلے کر سکتے ہیں اور کامن سادہ زبان اس سے یہ ہوگا کہ یہ چونکہ ایکریڈیٹیڈ ہے اور جو بھی ہیلتھ ورکر اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا وہ پروفیشنلی اسٹرینتھن ہوئے گا. لیکن وہ اس قابل تو نہیں ہوگا کہ جو ہمارے ہیومن نیوٹریشن اور ڈائٹیٹکس کے گریجویٹس ہیں ان کو بیٹ کر سکے. لیکن چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام بندہ جو ہے وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے ود رسپیکٹ ٹو نیوٹریشن ان پاکستان, کیونکہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایجوکیٹ ہی کرنا ہے. جب ہم کسی گراس روٹ لیول سے دیکھتے ہیں تو جو فیلڈ ایکٹیویٹیز ہیں اس میں جو کراپ کرتے ہیں, سیڈنگ کرتے ہیں, جو بائی ٹیکنالوجیکل ٹولز استعمال کرتے ہیں, اس میں اویئرنیس آئے گی. اس کے بعد آپ جو بھی کراپ اور اس کی ییلڈ آتی ہے اس کو آپ ویئر ہاؤس میں اسٹور کرتے ہیں. ویئر ہاؤس سے لے کر جو ٹیبل ٹاپ ہے جہاں پہ ہم ایٹیبلس کے فارم میں یوز کرتے ہیں وہاں تک کی ہیلتھ اینڈ ہائیجینک کیپیسٹی ود رسپیکٹ ٹو اینڈ انٹروینشن آف پریونٹیو میئر دیٹس کالڈ دی ہیزب اسٹڈیز, ہیزرڈ انالیسز اینڈ کریٹیکل کنٹرول پوائنٹس. وہ جو اس کو انالائز کرتے ہوئے انڈرسٹینڈ کرے گا وہ ہیلتھ اور ہائیجین میں اتنا بہتر پرفارم کرے گا. اس سے ایک عام آدمی کی صحت پہ بہت اچھا فرق پڑے گا. تو یہ پریونٹیو اپروچز اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ کو ہائیجینک کنڈیشنز کا پتہ چل جائے, آپ را مٹیریل جو لے رہے ہیں اس کی کلیننگ کرنا آ جائے, اس کو سیگریگیٹ کرنا آ جائے, پھر اس کو کک کرنا اور تھا کرنا, چل کرنا. یہ اگر چیزیں وہ نارملی انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے عام بندہ تو وہ ان کے اللہ تعالیٰ نے 5 سینسز دی ہوئی ہیں انسان کو, اگر ان کا استعمال ہی بہت اچھا کر لیا جائے کہ کھانا ہے, چکھنا ہے, چھونا ہے اور دیکھنا ہے, سننا ہے, تو اس حوالے سے وہ کوئی بھی ڈائٹ یا کوئی بھی چیز یا اپنی پلیٹ کو فل کرتے ہوئے انڈرسٹینڈ کرے گا کہ ہم نے اس کو کس طرح سے ایٹیبل فارم میں لے کے جانا ہے. پراپرلی کوک ہو, صاف ہو, کلین ہو اور کسی قسم کی اسمیل یا اپیرنس کے طور پہ کوئی ڈیفارمٹی نہ ہو تو وہ ایک عام بندہ اس کو لے سکتا ہے. پھر ہم اگر اسی کو دوسرے معنوں میں دیکھیں کہ جب وہ اوبیسٹی اور اوور ویٹ کنڈیشنز کو رول آؤٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں
تو آپ کانشیس ہو رہے ہیں کہ کوئی بھی ڈائٹ یا کوئی بھی پیکنگ یا پروسیس مٹیریل مارکیٹ سے لیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پروٹین انٹیک کرنا چاہ رہے ہیں, آپ فیٹ انٹیک کرنا چاہ رہے ہیں, آپ جو بھی ایٹیبل لے رہے ہیں اس میں کیلریز کیلکولیشنز کتنی ہیں. جب اس کی اویئرنیس آئے گی پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ پروٹین جب ہم لے رہے ہیں نارمل اس کا جو ڈیلی ریکمینڈیڈ الاؤنس ہے, آر ڈی ویلیو ہے, اس سے ہم نے اوپر جانا ہے یا ود ان لمٹ رہنا ہے. اگر ہم اوپر چلے جاتے ہیں, اوور انٹیک کر لیتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو پروٹین, وی ہیو ٹو ورک آؤٹ. تو ہمیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ایکسرسائز اور ایکسٹرا چیزیں کرنی پڑیں گی تاکہ وہ پروٹین جو ہے وہ مسل میس میں کسی جگہ پہ یوٹیلائز ہو. اسی طرح سے بہت ساری میڈیکل نیوٹریشنل تھراپیوٹک پوائنٹ آف ویو سے بہت ساری کنڈیشنز ایسی ہیں کہ آپ ڈائٹ چوز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. رینل ایشوز ہیں تو کون سی ڈائٹ میں پرہیز کرنا ہے, لیور ایشوز ہیں تو اس میں جی آئی ٹی اپسیٹس ہیں تو اس میں ایون ملیگنینسی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کون کون سے اینٹی آکسیڈنٹس اور اس طرح کے وائٹامنس اور اس طرح کی چیزیں لینی. تو میٹابولک ڈس آرڈرس میں جی آئی ٹی ایشوز زیادہ تر آ جاتے ہیں. لیکن میٹابولک ڈس آرڈرس میں یہی ہے کہ آپ سے اباؤٹ اگر ڈائبٹیز کی طرف چلے جاتے ہیں, میٹابولک ڈس آرڈر ون آف دیٹ, تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو جو بچوں میں ہوتا ہے, میں بیسیکلی بچوں کے حوالے سے ہی بات کروں گا کہ ایک تو یہ بات ہوگی کہ آپ نے ان چیز سے بہتر کرنا ہے, لیکن جو فیٹل ڈس آرڈرز ہیں ان کے لیے پاکستان میں کسی قسم کی کوئی بھی اپرچونیٹی یا ان کی لائف اسٹائل کے لیے کوئی جو کردار حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا. اس کے پیچھے کیا ہوا نہیں, میرا خیال ہے کہ میرے پاس بھی کچھ کیسز آئے تھے پروٹین بارس کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گلوٹن کے ایشوز ہوتے ہیں کچھ کمیونٹی پیپلز میں, تو اس کو ہم یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس اپنا کوالٹی کنٹرول کا سسٹم ہے, تو ہم فلور کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں گلوٹن ہے یا نہیں. تو گلوٹن فری فلور بھی آنا مارکیٹ میں شروع ہو جائے, وہ اس کی تو ایک فارم ہے بعد میں اس میں پروٹین بھی لے سکتے ہیں, لانگ چین فیٹی ایسڈ بھی لے سکتے ہیں, فیٹی ایسڈ بھی لے سکتے ہیں, کاربوہائیڈریٹس جو ہے ہم کی باڈی ویٹ سے نہیں بریک کر سکتی. تو یہ اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے کسی ٹیسٹ کی ضرورت ہے نہیں سر, وہ ٹیسٹنگ کی فیسلٹی پاکستان میں اویلیبل نہیں سر. ہمارے پاس جتنے بھی یہ ایچ این ڈی گریجویٹس اور اس کے ساتھ ساتھ ایپیڈیمیولوجی میں انہوں نے کچھ اسٹڈی آگے پبلک ہیلتھ میں کیا ہو, تو وہ میڈیکل نیوٹریشنل تھراپیوٹکس کرتے ہیں, میل پلان بنا کے دیتے ہیں. وہ ہمارے پاس وہ اویئرنیس نہیں آ رہی کہ عام بندہ کسی ڈیزیز کے ساتھ ہے تو وہ کس کو کنسلٹ کرے. سر میرا آپ سے یہی کویشچن تھا کہ یہ تو سیکنڈ فیز ہے کی ڈیزیز کو رول آؤٹ کرنے کے لیے, اس کی ڈیزیز کو رول آؤٹ کیسے کیا جائے گا, میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. ڈیزیز رول آؤٹ کرنے کے لیے آئی ہیو بین ان ایف آئی پی فار 3 years اوور دیر. تو ہمارے پاس امائنو ایسڈ بیسڈ اور فیٹی ایسڈ بیسڈ ان بورن ہیریڈیٹری ڈیزیزز کے حوالے سے جو مالیکولر سیٹ اپ پہ کچھ ٹیسٹنگ پیرامیٹرز موجود ہیں. سے اباؤٹ میں نے ہیماٹولوجی میں ادھر کام کیا تو وہاں پہ پری نیٹل ڈائگنوسس ہوتا تھا ود رسپیکٹ ٹو ڈاؤن سنڈروم ایز ویل ایز بیٹا تھیلیسیمیا. تو وہ نہ صرف یہ ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ان کے آپ کہہ لیں کہ 16 ویکس آف جیسٹیشن میں ہم سیمپل لیتے تھے, کوریونک ویلس سیمپل, سی وی ایس سیمپل اسے کہتے ہیں. اس میں آنے والے بیبی کے حوالے سے کیا جاتا تھا, اس میں بیٹا تھیلیسیمیا سنڈروم کی میوٹیشن موجود ہیں یا نہیں. تو وہ ایف آئی پی میں ان کے فتویٰ ٹرمینیشن آف پریگنینسی کہتے ہیں, ٹاپ ناٹ ابارشن. تو اس میں چونکہ کین ڈو کہ اگر وہ آنے والا بچہ سوسائٹی پہ برڈن بن سکتا ہے. تو اسی طرح سے امائنو ایسڈ ڈس آرڈرس کے حوالے سے بھی کچھ ان بورن ایررز ایڈریس کرنے کے لیے ایف آئی پی میں فیسلٹی ہے. فرما رہے ہوں گے 2-3 کو آپ رول آؤٹ کر لیں گے اس ٹیسٹنگ کے لیے, لیکن یہ 17-18 قسم کی جو ڈیفیکٹس ہیں میٹابولک ڈیفیکٹس ہیں ان کو رول آؤٹ کرنے کے لیے بیسیکلی تو نیو بورن اسکریننگ کی ضرورت ہے. پوری ویسٹ کرتی ہے
اگر ویسٹ یہ کر سکتی تھی تو ان کو نیو بارن اسکریننگ اڈاپٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. میرا کویشچن یہ ہے کہ ان ڈیزیز کو جب کہ پاکستان میں کئی مینیجمنٹ ایسا ہوتے ہیں جو میجر فیکٹر ہے جی تو اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں نیو بارن اسکریننگ کو اسٹارٹ کرنا چاہیے؟ سر میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہاسپٹل سسٹم ہے وہ وی ایچ یوز پرائمری سیکنڈری ٹرشری کے ہاسپٹلز ان کے ٹی ایچ کیو ٹرشری کے ریفرل ہاسپٹلز ہیں. تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر اس میں اگر ہم رینکنگ سسٹم ڈیولپ کرنا شروع کر دیں سے اباؤٹ اگر ابھی ہم کسی اچھے فیمس ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں تو دے ہیو دی فیسلٹی آف نیوٹریشنسٹ اور ڈائٹیشین. کوئی عام ہاسپٹل میں چلے جائیں گے ان کے کاسٹ افیکٹو ہاسپٹل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو وہاں پہ یہ نہیں ہوگا. تو ایک رینکنگ سسٹم ڈیولپ ہو جائے کہ ہر طرح کے اسپیشلسٹ ادھر موجود ہیں تو وہ ہاسپٹل کی رینکنگ جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی کہ جو میٹرنل اور نیونیٹل ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ کہاں پہ اچھا ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو ارلی اسکریننگ کے لیے کون سے ہاسپٹلز ریکمینڈ ہو سکتے ہیں اور ان کے ایون پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر ان ہاسپٹلز کی طرف سے موو کر کے آئے گا تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ ارلی ایج اسکریننگ ان کی ادھر ہاسپٹل میں ہو چکی ہوگی کیونکہ دے ہیو آل دی اسپیشلسٹ انکلوڈنگ نیونیٹالوجسٹ ایز ویل ایز ڈائٹیشین اینڈ نیوٹریشنسٹ. تو یہ ایک سسٹم اگر ڈیولپ کر لیا جائے تو ان کے ہر ہاسپٹل دے آر موونگ towards altitude or you can say they move towards the vertical side. But when they are moving across the country or prevailing in the horizontal side, they need to have a chain component in there. And if they are ranked in different aspects with respect to hospital and healthcare system, and they want to spread their particular domains, they need to address on the same hierarchy. You can say different lab setups, they are having the networking over across the country, and they have established certain best practices over there with respect to ISO 9001. And then سوری آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں سر. جس بات کو میں کر رہا ہوں شاید آپ کو نہیں سر میں یہ رینکنگ سسٹم اگر ڈیولپ ہو جائے گا کے لیے اگر ایک ڈسٹرکٹ میں اسٹارٹ کر دی جاتی ہے کیونکہ اس کو آپ پرولانگ کریں گے اکراس دا کنٹری, پورے ملک میں آپ نے کرنا ہے اور اس کو آپ اکیلے نہیں کر سکتے. یونیسیف یا یو این کو انوالو کر کے, اب جو ہماری بات ہوئی یونیسیف کے لوگوں کے ساتھ, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر گورنمنٹ ہمیں کہے تو ہم اس کے لیے ریڈی ہیں کہ نیو بارن اسکریننگ کو پاکستان میں اسٹارٹ کیا جانا چاہیے. پرائیویٹ سیکٹر میں اس کو ارینج نہیں کیا جا سکتا. تو جب یہ پاسبلٹی ہے یونیسیف کی طرف سے, یو این کی طرف سے, گورنمنٹ اس کے اوپر توجہ کیوں نہیں دیتی؟ اور پھر موسٹ اسپیسیفک اگر میں بات دنیا میں گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے ان کو, اور اسی طرح 2020 میں گورنمنٹ نے سپورٹ کرنا شروع کیا, لیکن وہ صرف سندھ کی حد تک وہ کر پائے, ادروائز تو کہیں بھی نہیں ہو سکا. اس اینگل سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس کو نیشنل لیول کے اوپر ایک پلان کے تحت انیشیلی اگر ایک ڈسٹرکٹ میں اسٹارٹ کر دی جاتی ہے تو فیوچر میں اس کو پھر آگے لے جا کے پورے ملک میں اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے. میں اس حوالے سے بات کروں سر. جیسے کہ نیشنل لیول پہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ موجود ہے, ایک پالیسی انیشیٹو کا انسٹیٹیوشن ہے, اور کسی کنٹری میں ایک ہی ایسا انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے جتنے بھی پالیسی انیشیٹیوز ہیں وہ وہاں سے نکلتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو ڈائگنوسٹک پوائنٹ آف ویو اور لیب سروسز. اب ایز اے ریفرنس لیبارٹری ہم ہر طرح کی فیسلٹی ادھر اویل کر رہے ہیں. اسی طرح سے پبلک سیکٹر پوائنٹ آف ویو سے اور پبلک ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے ہمیں جتنے بھی گورنمنٹ سیکٹر اور منسٹری آف ہیلتھ اس میں انیشیٹو لے اور سارے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے اور ایون آئی این جی اوز کے ساتھ اس میں اسٹیپ ان کرنا چاہیے, تاکہ ان بورن جو ایررز ہیں اور ڈیفیکٹس ہیں ود رسپیکٹ ٹو نیو بورنس, اس کو کیسے رول آؤٹ کرنا ہے, کہاں کہاں فیسلٹی ڈیولپ کرنی ہے. کیونکہ آپ اگر پبلک ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بہت سارے ڈومینس ہیں جو اسٹرینتھن ہونے والے ہیں. تو ان کے اویئرنیس آہستہ آہستہ آ رہی ہے. ابھی نیوٹریشن
ओरिएंटेड कंट्री हुआ पड़ा है, तो न्यूट्रिशन पे ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है और बहुत सारे INGOs उसमें मूव कर रहे हैं। इन फ्यूचर गवर्नमेंट किसी तरह से इनिशिएटिव लेगी और इन चीज़ों को भी एड्रेस करना शुरू कर देगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। That 3 of the courses are available online is a suite of 6 courses that have some key objectives, and then I'll go into detail about the 6 courses. So To keep it short, my name is Aga Khan and I've been working at the Center for Global Child Health for a number of years. I'm very excited to share how we've kind of contextualized this course for the Pakistani context, and also briefly give you an overview of the formative research that was done preceding the development of this course, because there's a lot of online courses out there and we wanted to tailor this the best way possible. So looking at some of the steps that we did or we went through for collaboration to achieve localization. So one of the first things we did was develop a cross-cutting working group, which the working group had expertise in nutrition, WASH and gender, and this working group, which was across countries, looked at how we should define our learning goals, our course objectives and the topics. To online education for practicing health professionals in Pakistan, and this would inform the development of our course.